اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام جس کا نام ہے علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، علامہ فیض احمد اویسی ایک معروف عالم دین، استاذ العلماء، شیخ التفسیر اور ان کی شخصیت کے کئی گوشے اور کئی جہتیں ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم اپنے مہمانان گرامی سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں علم ہے اور علم اللہ والوں ہی کو عطا ہوا کرتا ہے، اور اسلام سے زیادہ کسی بھی مذہب نے علم اور علماء کی فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ہمارے ہاں عالم کی موت کو عالم کی موت قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب کریم کا یہ بھی ہم پر بے پایاں احسان ہے کہ عالم آب و گل کبھی بھی ایسی شخصیات سے خالی نہیں رہا کہ جو علم و فضل کے حوالے سے بلند پایا مقام رکھتے تھے۔ اسی لیے علم کی روشنی پھیلتی گئی اور جہل کے اندھیرے جو ہیں وہ دور ہوتے گئے۔ آج انسان کو جو علم و ادراک کی منازل حاصل ہیں، جو مدارج حاصل ہیں، وہ اہل علم حضرات ہی کے سبب ہیں۔ اور ناظرین گرامی، یہ بھی اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت ہے۔ آج جس شخصیت پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا قلم و کرتاس سے ایک مضبوط رشتہ قائم تھا، اور اسی لیے آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کی جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اس سلسلے میں بات کریں گے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی علمی خدمات، اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کے مختلف زاویے، مختلف جو گوشے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دو ممتاز و محترم شخصیات۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں، ممتاز عالم دین ہیں اور دینی اور عصری علوم کے حوالے سے بہت ہی وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے آج مہمان ہیں، جن کی گفتگو کو آپ اکثر پروگرامز میں ملاحظہ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں آپ کے انداز تکلم کو۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دوسری شخصیت، ممتاز شخصیت، پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہت علمی اور تحقیقی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں دونوں حضرات کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں علامہ محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت بحیثیت انسان کیسی شخصیت کے مالک تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت، یقیناً آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اپنے اسلاف کا مرکز و محور اور پرتو تھا۔ آپ کی تحریر کے اندر بھی اسلاف کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق اور انداز کے اندر بھی اخلاق مصطفی اور اخلاق اولیاء کی ایک واضح جھلک موجود تھی۔ اور یقیناً جو اہل علم جنہوں نے ان کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا اور ان کی باقاعدہ شاگردگی اختیار کی اور ان سے درس پڑھ کے اپنے آپ کو مستفیض کیا، وہ تو طبقہ ان کی تبحر علمی سے مکمل طور پر آشنا اور معترف ہیں۔ لیکن وہ حضرات جو صرف ایک سر دس جس نے بھی ملاقات کی ہو یا چلتے چلتے صرف مصافحہ بھی کیا ہو، تو وہ بھی آپ کے معتقد بنے بغیر نہ رہ سکا، اس لیے کہ آپ کا انداز گفتگو، آپ کا انداز خطاب اور آپ کا ہر کس و ناکس کے ساتھ ملاقات کا جو ایک انداز تھا، تو خود بخود دل جو ہے آپ کی طرف راغب ہو جاتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کی شخصیت میں شفقت بھی تھی، محبت بھی تھی، تو وہ اور کیا اوصاف تھے کہ جن کے سبب اتنے زیادہ جو آپ کے تلامذہ نظر آتے ہیں، جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور آج بھی بہت ہی ادب و احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں، وہ کیا صفات تھی کہ اللہ رب کریم نے جن صفات سے آپ کو متصف فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایک تبلیغ کرنے والا، اور اشارت یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی طرف ہے، لیکن ہر زمانے میں تبلیغ جو کرتا ہے کہ تبلیغ کرنے والا جو ہے وہ کسی سے اجر نہیں مانگتا، نہ اجر کا طالب ہوتا ہے، ٹھیک، اور اجر جو ہے وہ رب العالمین سے ظاہر بات ہے کہ وہ حاصل کرتا ہے، یہ اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، منشا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک عالم دین کے لیے تو نہایت ہی ضروری ہے کہ جب وہ تبلیغ دین کا اپنے اوپر ایک فریضہ لیے چل رہا ہے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ دنیا کے کسی بھی شخص سے اور دنیا داروں سے، دنیا لوگوں سے وہ اجر کی کوئی نہ تمنا کرے، نہ تمنا رکھے، نہ اس کو ذہن میں باتیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ پر تکیہ کرتا ہے کہ جب میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ صفات علماء کے اندر ہی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ صفات کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس آیت کی جو تفسیر یا ایک عکس جو بنے گا یا پرتو جو بنے گا، تو حضرت جو ہیں اس کے ایک تفسیر ہیں اپنی شخصیت کے اندر۔ 80 سال آپ نے عمر پائی، 1900 غالباً مجھے اگر یاد ہے تو 31 کی پیدائش ہے، یا 1351 بنتے ہیں شاید اس کے۔ 80 سال میں 20 سال نکالیں، چلے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، 60 سال ان کا ایک کردار۔ میں نے جو ان کی شخصیت کو پڑھا اور میں نے بہت قریب سے دیکھا، تقریباً 15-20 سال سے میرے ان کے اچھے مراسم تھے، تعلقات تھے، ان کی درسوں میں گیا، کراچی میں اکثر وہ آتے تھے، اور فی سبیل اللہ 1 مہینے کا درس قرآن تفسیر قرآن کا کورس کرا رہے ہیں۔ یہاں تو آپ اگر سائنس، اگر دنیاوی علوم میں جائیے نا، 1 دن کا کنسلٹنٹ کورس اگر کوئی کراتا ہے تو پہلے وہ اپنے پیسے رکھتا ہے کہ بھئی اتنے میرے پیسے ہوں گے، اس کے بعد وہ ایک کوئی شارٹ کورس کراتا ہے۔ ٹھیک، یہاں مہینہ بھر، 1 مہینہ، 2 مہینہ فری آف کاسٹ۔ بہت بڑی تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی وقت کسی نے نکالا، اچھا اتنے میں وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے نا ایک آدمی، دیکھنے کی بات تو یہ ہوتی ہے نا۔ تو یہی تو علماء کی شان ہے، کیا بات، جو آپ نے بات کہی ہے کہ علماء کی شان ہی یہی ہے کہ وہ تو اجر کے لیے اپنے رب کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ دین کو پھیلائیں۔ ٹھیک، چنانچہ انہوں نے 60 سال، تفصیل میں جائیں گے، تصنیفی کام، تدریسی کام، واعظ و نصیحت، سیر و سیاحت، ان سارے کے دوران انہوں نے جو کام کیا وہ سارا فی سبیل اللہ کیا۔ کیا بات، تو 60 سال کا کسی کا کام اگر فی سبیل اللہ ہو تو آپ سوچئے کہ اس نے اپنے لیے کتنا اجر عظیم بنا کر رکھا ہوا رزق میں۔ کیا کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت ایک اس زمانے کے لحاظ سے جو ہمارے نئے علماء آ رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا ایک سمبل ہے اس زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ آپ صرف کتابیں پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں، ایسا کوئی مثال لاؤ، تو اس وقت مولانا کی مثال جو بھی مثال فرمائے بھی ان کو مہینہ سوا مہینہ ہی ہوا ہے، بہترین مثال ہے اس زمانے میں کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک ان کو مقام حاصل کرنا جو ہم تقویٰ کہتے ہیں، تو یقیناً پھر وہ سارے کام جو ہیں فی سبیل اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی مقام دیتا ہے، آخرت میں یقین ان کے لیے بڑا خزانہ ہے۔ کیا کہنا ہے شاہ صاحب، آپ کی بڑی قربت رہی حضرت سے، تو کیسا پایا آپ نے؟ ظاہر ہے ایک ہم پڑھتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں اور ایک شخصیت سے بنفس نفیس ملتے ہیں، ملاقاتیں رہتی ہیں، تو اس میں بہت سے جواہر سامنے آتے ہیں، بہت سی ان کی شخصیت کے جو بہت ہی اہم پہلو ہیں جو ایک عام قاری ان کو پڑھ کر نہیں حاصل کر سکتا۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ ان کی شخصیت میں کیا آپ نے خصوصیات دیکھی؟ دیکھیں تقریباً غالباً 1994 میں کراچی سے سفر کر کے بہاولپور پہنچا، اور تخصص کا جو کورس تھا اور بالخصوص جو ہے وہ تفسیر قرآن کا جو کورس تھا وہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ کا دورانیہ تھا، وہ حضرت کی خدمت کے اندر میں نے وہاں پر گزارے۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو حضرت سے دورہ تفسیر قرآن کرنے کے بعد اور اس کے بعد دیگر اور ائمہ اور علماء کی کتابیں پڑھنے کے بعد، اور اس سلسلہ جو علماء کا سلسلہ فیض ہے اور جو علم کے آگے پہنچنے کا جو سلسلہ ہے، اس پر جب ہم نے نظر ڈالی تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اس میں یقیناً 2 چیزیں ہدایت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہر دور میں موجود رہتی ہیں۔ ایک تو ہمیشہ موجود رہتی ہے، وہ ہے کتاب اللہ، اور کتاب اللہ تو ایک متن ہے، ایک دستور ہے، لیکن اس کے انداز کی تفہیم
اور اس کے مقاصد و حکمت کو جاننے کے لیے رجال اللہ موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم مزید آپ سے بات کریں گے، لیکن ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ علامہ محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ خصوصی پروگرام، جس میں علماء دین، اسکالر حضرات جو ہے ان کی شخصیت پر روشنی ڈال رہے ہیں، ان کی علمی خدمات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب بہت اچھا آپ جواب عنایت فرما رہے تھے، لیکن وقت ہو گیا تھا وقفے کا۔ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مکمل فرما دے تاکہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا حضور فیض ملت والدین حضور سیدنا مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو تھی وہ ان رجال اللہ میں شمار ہوتی تھی کہ جن کے کردار کے ذریعے آپ قرآن کے مفہوم اور مفاہیم اور ان کے انداز کے ذریعے آپ صحیح نظریات کی روش کو حاصل کر سکتے تھے۔ جس طرح کہ دیکھیے کہ آج ایک شور و غوغا ہے کہ گرامر سیکھ لی جائے تو اس سے قرآن کا متن سمجھ میں آ جاتا ہے، عربی عبارات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً گرامر کے ذریعے عربی عبارات کی تو تمیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم اس سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس کے معنی اور مفاہیم رجال اللہ سے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت قبلہ فیض ملت والدین وہ شخصیت ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر، جس طرح حضرت نے بھی ذکر فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، کہ وہ اس آیت کی تفسیر ہے جن میں استغنا اس اعتبار سے جو اللہ رب العالمین نے انداز تبلیغ اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے تمام اور لوگوں سے کسی بات کا اجر حاصل کرنے کی نیت سے کوئی دین کی تبلیغ نہ کرے، بلکہ آپ کی توجہ ہماری جانب ہو۔ اس لیے کہ جب لوگوں کا صحیح رسپانس آپ کی اس تبلیغ پر، آپ کی شفقت پر نہیں آئے گا، اور اگر توجہ لوگوں کی طرف ہوگی تو آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے اور اس میں آپ گویا کہ اس معاملے کے اندر کوئی توقف آ سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی ذات جو اجر دینے کی پر قادر ہے اور جو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور جب پتا ہو کہ میرا ہر عمل، ہر نیکی، ہر نیک نیت اللہ رب العالمین اس سے اجر عطا فرما رہا ہے، تو وقتاً فوقتاً تازگی، شگفتگی طبیعت کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی کو سورہ نحل میں ذکر کیا تھا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کیا بات کہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ۔ تو جب اللہ کے لیے بلاؤ گے تو اجر کا تقاضا بھی اللہ رب العالمین ہی کی طرف ہوگا۔ تو حضور سیدنا فیض ملت والدین کی سب سے بڑی عظمت و شان یہ تھی کہ آپ کا کردار بھی دیانت والا تھا، آپ کی تبلیغ بھی دیانت والی تھی، آپ کا انداز بھی دیانت والا تھا۔ دیکھیے قبلہ رئیسہ، جب ہم اپنے مدارس کے اندر فراغت حاصل کرتے ہیں علوم دینیہ سے، تو ہمیں باقاعدہ وہاں پر ایک سند دی جاتی ہے۔ ٹھیک، وہ سند اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس میں ایک دیانت کا پورا سلسلہ جو سینہ مصطفیٰ سے چلا آ رہا ہے۔ جس طرح کہ گرامر کی بھی میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے، سیدنا فاروق اعظم خود اہل عرب تھے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متن قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی۔ اور صرف آپ دیکھیے کہ جو سورہ بقرہ جس کی آیات تقریباً 286 کے قریب ہے، 40 رکوع ہے، تو یہ تو تلاوت کے اعتبار سے اور اس کے ترجمے کے اعتبار سے آپ کے لیے کب گراں تھی، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اظہارۃ الخطاب میں لکھتے ہیں کہ 12 سال کا عرصہ سیدنا فاروق اعظم نے صرف ان قرآن کی معانی کو سمجھنے کے لیے، اس کی حکمت اور اس کے راز کو سمجھنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ تو ایک تو الفاظ قرآن، ایک ہے معنی قرآن، اور الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ صرف لفظ ہو اور معنی نہ ہو تو وہ تو محمل ہے، معنی ہو تو پھر کوئی کردار ہونا چاہیے جو اس معنی کو، اس کی حکمت کو آگے پہنچائے۔ تو کبھی یوں ہوتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم کو اللہ رب العالمین نے ان رجال اللہ کے ساتھ متعلق کیا ہے، اس لیے بار بار فرمایا کونوا مع الصادقین، صراط الذین انعمت علیہم یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہیں تمہارے اماموں مقتداؤں کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ ایمان لا چکے اب سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کو تم نے پکڑ لیا، صراط مستقیم قرآن ہے، اب اس کو پکڑ کر اگر اس پر اس کے مفہوم اور مقصد تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں پر چلو جو رجال اللہ اس کی تعلیم پر گویا کہ نافذ ہیں اور اس طرف بڑھ رہے ہیں۔